أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، کثرت مال اور کثرت اولاد کی طلب اور تلاش نے تم کو غفلت میں ڈال دیا. کثرت مال کی تلاش میں، کثرت اولاد، کثرت دنیا کہ دنیا میری بڑھ جائے، اس نے تم کو غفلت میں ڈال دیا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو کہ قبر کی مٹی ہی تمہارے پیٹ بھر دیں گی، اس سے پہلے تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں جبکہ تم یقینی طور پر جان لو گے، جبکہ تم یقینی طور پر جان لو گے. لترون الجحیم، اور تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس جہنم کو یقینی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق پوچھ ہوں گی. جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے متعلق قیامت کے دن پوچھ ہوں گی. ابن ابی حاتم نے ابو بریدہ سے روایت کی ہیں کہ یہ جو سورہ الہاکم التکاثر جو نازل ہوئی ہیں، یہ عرب کے دو قبائل تھے، انصار کے دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو حارث. ان کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہیں. وہ دونوں قبیلے آپس میں فخر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تمہارے خاندان میں ایسا آدمی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہارے خاندان میں ایسا آدمی ہے، یعنی ہمارے خاندان والے اتنے بھاڑی، ایسے ہیں ویسے ہیں. زندہ لوگوں سے فخر کرتے تھے. اور پھر قبرستان جاتے تھے اور قبرستان جا کے قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ قبر والا ہمارا آدمی ہے، کیا اس طرح تمہارے اس میں آدمی ہے کیا؟ تو اس طرح کیا کرتے تھے، زندوں سے اور مردوں سے وہ فخر کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس صورت کو نازل فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کہ تم کو غفلت میں ڈال دیا، مشغول کر دیا کثرت مال کی تلاش نے، اولاد اور اس پر مال اور اولاد پر فخر کرنے نے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر کا مطلب یہ ہے کہ انساکم، کہ تمہاری مال اور اولاد کی تلاش نے تم کو بھلا دیا، آخرت سے غافل کر دیا. بس یہی سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد یہی ہم کو حاصل ہو جائے، یہی سب کچھ ہم کو مل گیا، یہاں تک کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہو جائے، موت آ جائے. حتیٰ ادرککم الموت، یہاں تک کہ تم کو موت پالے اور تم اسی حالت پر رہو گے، غفلت ہی کی حالت پر رہو گے، اور تم قبروں کی کیا کر لو گے، زیارت کر لو گے. علامہ ضحاک فرماتے ہیں کہ الہاکم التشاغل بمعاش، معاش کی تلاش میں، دھندے اور پانی میں تم ایسے مشغول ہو گئے کہ بالکل غافل ہو گئے اپنے آخرت سے. علامہ کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ صورت جو ہے قریش کے دو قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، بنی عبد مناف اور بنی سہم کے بارے میں، جو فخر کیا کرتے تھے اپنی تعداد اور کثرت پر، اپنی عہدے پر، ڈگریوں پر، ان کی سیادت اور اشراف جو تھے ان میں جو بڑے لوگ تھے اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے.
تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیت کو اتارا کہ کب تک فخر کرو گے، اس کا کیا فائدہ، دنیا کے خاطر اس طرح تم فخر کر رہے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم کو اس قبروں کی زیارت کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے تم فخر کر رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں البتہ آخرت کے اعتبار سے تم فخر کرتے، جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ کیا ہے، اچھی چیز ہے۔ لہذا اگر تم فخر کرتے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اچھے اخلاق کے اعتبار سے، صحت اور قوت کے اعتبار سے، غنا اور خوبصورتی کے اعتبار سے، اچھی آواز کے اعتبار سے، تو یہ تو تحدیث بھی نعمت کے طور پر، یعنی گویا اللہ نے کوئی نعمت کسی کو عطا فرمائی آخرت کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے اگر تم بیان کرتے کہ ہمارے گھر، ہمارے خاندان میں فلاں آدمی ایسا عبادت کرتا ہے، ایسے روزے رکھتا ہے، تمہارے میں ہے ایسا آدمی، یہ تو اخروی چیز تھی، تو یہ تو اچھی بات ہے، اس میں فخر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عباس نے فرمایا بِأَنَّ السِّقَایَةَ بِيَدِي، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حاجیوں کو پانی پلانا یہ ہمارے لیے مقدر فرمایا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں۔ شیبہ نے کہا کہ بیت اللہ کی چابی ہمارے پاس ہے۔ ہاں علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کفر کی سونڈ کو، یعنی کفر کی گردن کو کیا کر دیا، کاٹ دیا۔ بدر کے موقع پر بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کیا ہو گئے تھے، علی نے کیا کر دیا، ان کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فخر کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، تاکہ ایک دوسرے اس کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ دنیا کے اعتبار سے فخر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کیا کر لو، قبروں کی زیارت کر لو، یعنی تم ختم ہو جاؤ، تم قبر کے اندر چلے جاؤ گے فخر کرتے کرتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبروں کی ایک ہے کہ یہاں پر ختم ہو کے چلے جاؤ گے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ان زیارت القبور من اعظم الدواء للقلب القاسي، قبروں کی زیارت سخت دل کے لیے بہترین دوا ہے۔ جو دنیا کے اندر مشغول ہے، آخرت کی سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو چاہے کہ قبروں کی زیارت کر لے، اس لیے کہ قبروں کی زیارت موت اور آخرت کی یاد دہانی کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے امیدیں ذرا کم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، قبروں کی زیارت کرنے سے امیدیں ذرا کم ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں ہر وقت جو مشغول ہیں، زبان پر نہ اللہ کا نام ہے نہ کچھ ہے، تو یہ سمجھیے کہ بے رغبتی جو آخرت سے ہے ختم ہو جائیں گے۔ ہاتھ کے اندر ہر وقت ہمارے تسبیح رہیں گے۔ وَمِن ثم قال، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر لو، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر ذوق پیدا کرتی ہیں اور تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ لہذا وقتاً فوقتاً کسی کا میت ہو یا نہ ہو، ہمارے خاندان میں کسی کا میت ہو گیا، پورے گاؤں میں کسی کا میت ہو گیا، مہینے 2 مہینے میں ہم کو جانا ہوتا ہے، 3 مہینے جگہ بھی جانا ہوتا ہے، کبھی 6 مہینے میں جانا ہوتا ہے۔ یہاں پر روز قبروں کی زیارت کرو، 2 دن میں کرو، 3 دن میں کرو، ہفتے میں کرو، تو قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور دنیا کی رغبت کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب تم کیا کر لو گے، یہ سب چیزیں جان لو گے، موت آ جائیں گی، تم سب خبر ہو جائیں گے کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یہاں تک کہ تم بالکل اس کو یقینی طور پر جان لو گے۔ یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہے تم سے کوئی جھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہم نے آخرت دیکھی نہیں ہے، یہ ہم نے موت کے احوال دیکھے نہیں ہیں، قبر دیکھے نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹی چیزیں نہیں ہیں، جو جائے گا اس کو اس کی خبر ہے اور ہر ایک کو جانا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ہر ایک کو ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم کیا کر لو گے، پھر جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اب تم اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے۔ اس لیے کہ ایک آدمی سنتا ہے خالی، ایک ہے سنی ہوئی بات اور ایک ہے دیکھی ہوئی بات، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم سن رہے ہو نا، اسی طرح تم کیا کر لو گے، دیکھ لو گے کہ یہ آخرت کے جو سارے مناظر یہ جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اور جتنی اللہ نے نعمتیں تم کو دی ہیں ان تمام نعمتوں کے متعلق تم سے آخرت میں سوال ہونے والا ہے۔ لہذا تم ان نعمتوں سے فخر کرتے ہو کہ کثرت مال ہے اور کثرت اولاد ہے، ان مال اور اولاد پر تم فخر کرتے ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے سمجھ لیجیے نعمت ہے، اور اس نعمت کا تو اللہ کے یہاں پوچھ ہونے والی ہے۔
چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں اس میں اس کے ذریعے سے ہم کو آخرت کس طرح سے کمائی ہو، آخرت کی کس طرح سے کمائی ہو، ہم کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس تنگی کی حالت میں ہیں، یہ پریشانیاں نہ کھانے کے ہمارے پاس ہے نہ پینے کے لیے ہے، کون سی نعمت کا ہم سے کیا ہوگا سوال ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ظلال المساکین والاشجار والاخبیہ التي تقیکم الحر والبرد، بھائی گھروں کا سایہ اور درختوں کا سایہ، اسی طرح مشکیزے کا پانی اور کپڑے جو تم کو سردی اور گرمی کے اندر بچاؤ کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی گرمی کے دنوں میں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے متعلق قیامت کے دن پوچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں صبح اس حال میں کی کہ اس کے بدن میں صحت عطا فرمائی گئی ہے، اس دن کی روزی روٹی کا اس کا پاس بندوبست ہے، اور تو گویا کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس سمیٹ کر آ گئی، بدن میں تندرستی ہے اور صبح شام کے کھانے کا انتظام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ نعمتیں اس کے پاس بہت بڑی آ چکی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز یا دن میں یا رات میں نکلے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو اس وقت میں، دوپہر کا وقت ہے تو اس کڑی وقت میں تم کو رات میں کس نے نکالا، دن میں یا رات میں کسی نے نکالا؟ ان دونوں نے کہا کہ بھوک نے ہم کو اپنے گھر سے نکالا ہے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس چیز نے تم کو گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی گھر سے نکالا ہے، چلو ہم چلتے ہیں ایک انصاری صحابی کے پاس۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی ابو الہیثم بن تہیان ہیں یا ابو ایوب انصاری، یہ دو صحابہ کا واقعہ ہے، تو وہ ان کے گھر پر کیا ہو گئے تشریف لے گئے، تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ بیوی نے جب ان کو دیکھ لیا تو اللہ کا رسول حضرت ابوبکر حضرت عمر گھر پہ آئے، کہا کہ مرحبا آئیے تشریف لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ٹھنڈا وہ میٹھا پانی لانے کے لیے گئے، میٹھا پانی لانے کے لیے گئے۔ اتنے میں انصاری صحابی آ چکے، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اور ان کے دونوں ساتھی ابوبکر عمر آئے ہوئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، کہ آج کے دن میرے سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہے جس کے پاس اتنے مکرم مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت جو انصاری صحابی تھے گئے اور ایک توشہ توڑ کر لے کے آئے، کھجور کا توشہ جس کے اندر کچی اور پکی کھجوریں تھیں، اور کہا کہ اس کو کھا لو، اور ایک چھڑی لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بھائی تم بکری ذبح کرنے جا رہے ہو لیکن ایسی بکری ذبح مت کرو جس کا بچے دودھ پیتے ہیں، جس کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں اس کا دودھ پی رہی تھی، اس بکری کو ذبح مت کرو۔ یا ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو، ایک تو مردوں کے لیے ہے اور جانوروں کے لیے بھی ہمارے نبی ہیں، کہ جانوروں کا بھی کیسا خیال رکھ رہے ہیں کہ ایسی بکری کو ذبح مت کرو جس کا بچے کیا کر رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بکری ذبح کر کے لے کے آئے اور سمجھ لیجیے ان کے سامنے پکا کے پیش کیا گیا ابوبکر اللہ کے رسول نے، اور حضرت عمر نے اس کو کھایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے متعلق پوچھوں گی کہ تم کو تمہارے گھروں سے تمہارے بھوک نے نکالا اور پھر تم اس حالت کے اندر ہو، تو یہ جو نعمتیں تم کو ملی ہے بھوک کے بعد ملی ہے، پریشانی کے بعد ملی ہے، لیکن قیامت کے اس نعمت سے متعلق تم سے کیا ہوگا پوچھوں گا۔ لہذا کوشش کرنا کہ جو کچھ اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں وہ آخرت کے کام کے اندر لگ جائیں۔ اور بعد میں اللہ کے ساتھ دعا سکھائیے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی اس نعمت سے اس کھانے سے پوچھ نہیں کریں گے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، یہ آخرت کی کمانے کے لیے دیے ہیں، کہ ہمارے غفلت کے اندر یہ آخر کیا ہے ختم نہ ہو جائے اور ہم قبروں کی زیارت نہ کر لیں۔ اس لیے جو کچھ اللہ نے ہم کو تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم آخرت کمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال